بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیلات ہیں اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گزشتہ کل اب حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور دجال کا قتل یہ سنا اب حضرات نے۔ اسی زمانے میں یعنی حضرت امام مہدی 7 یا 8 یا 9 سال، یہ تینوں باتیں احادیث میں ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ رہ کر 49 سال کی عمر میں انتقال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ دور دور سے لوگ جو دجال کے دھوکے اور فریب سے بچے ہوئے ہوں گے حاضر ہوں گے، آپ ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے، پھر لوگ اپنے اپنے وطن کو واپس ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں رہے گی، لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج ان کی دیوار ٹوٹ جائے گی جو ذوالقرنین بادشاہ نے تعمیر کی تھی۔ یاجوج اور ماجوج انسانوں ہی کے 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا۔ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں، میں بار بار اس کی تنبیہ کرتا ہوں، یہ سب احادیث کی باتیں ہیں، یعنی یہ کسی کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ صحیح مسلم ہماری بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے، یہ اس سے لی گئی ہے ساری تفصیلات، یعنی اصل عربی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور یاجوج ماجوج کا ذکر 2 جگہ ہے قرآن پاک میں، ایک جگہ 16ویں پارے میں ہے اور ایک جگہ 17ویں پارے میں ہے۔ 16ویں پارے کے شروع کے 3 صفحے پر ہے اور 17ویں پارے کے آدھے کے پاس ہے۔ یاجوج ماجوج باقاعدہ لفظ ہے قرآن پاک میں، آپ پڑھتے ہوں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس ابن نوح کی اولاد میں ہوں گے اور وحشی قبیلے ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی ان کا مقابلہ کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان سے لڑ نہیں سکے گا۔ زمین میں جہاں جائیں گے وہاں فساد مچائیں گے، جس پانی پر گزریں گے اس کو پی لیں گے۔ بحیرہ طبریہ ایک سمندر ہے، دریا ہے، اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ جب ان کی آخری جماعت وہاں گزرے گی تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہاں پانی کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ بالآخر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ زمین والوں پر تو ہمارا غلبہ آ چکا، اب چلو آسمان والوں سے لڑائی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے، غذا کی قلت بہت زیادہ ہوگی،
ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ مال کی اہمیت نہیں ہوگی جتنی غذا کی ہوگی۔ لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک پھوڑا نکال لیں گے جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور اچانک سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، لیکن پوری زمین ان کی لاشوں سے بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی اور زمین اپنی اصلی حالت پر برکات سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکتیں دنیا میں آپ کا اترنا، آپ کا رہنا امام عادل حاکم منصف کی حیثیت سے ہوگا۔ اس امت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔ آپ قرآن و حدیث اسلامی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے اور نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ نزول کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ اسلام کے دور اول کے بعد یہ امت کا بہترین دور ہوگا۔ آپ کے ساتھیوں کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ جو اپنا دین بچانے کے لیے آپ سے جا ملیں گے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اس زمانے میں اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام دین اور مذاہب مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب آپ کی باتیں ہیں۔ اس لیے جہاد موقوف ہو جائے گا اور کافروں کے اوپر جو ٹیکس لگتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ مال اور سونا لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی مال کو قبول نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ صدقات کا لینا ختم ہو جائے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، سب لوگ مالدار ہوں گے۔ لوگ ایسے دیندار بن جائیں گے کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ 7 سال تک کسی بھی دو کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی، سب کے دلوں سے بخل، کینہ، بغض، حسد سب نکل جائے گا۔ 40 سال تک نہ کوئی مرے گا نہ کوئی بیمار ہوگا، ہر زہریلے جانور کا زہر اللہ نکال دیں گے۔ سانپ اور بچھو بھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ بھی دے گا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور درندے بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ کوئی بچی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو شیر اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ایسا معاملہ ہوگا۔ اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسا کتا ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے تو اگ آئے گا۔ حالانکہ بیج نرم زمین میں اگتا ہے، لیکن اگر پتھر پہ بھی ڈال دیں گے تو پتھر پھٹ جائے گا اور اس میں سے یعنی پودا نکل آئے گا۔ اسی طرح ہل چلائے بغیر بھی ایک مدھ، یہ جو مدھ ہے یہ 750 ml کا ہوتا ہے، تقریباً 3 پاؤ، تو تقریباً 3 پاؤ سے 700 گنا، 3 پاؤ کو 700 گنا کے ساتھ ضرب دے دیں، 3 پاؤ گندم ڈالیں گے تو اس کے 700 گنا اللہ پاک زمین سے پیدا کریں گے۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بہت بڑی جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ خیمہ بن جائے گا، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو دودھ دے گی، اور ایک گائے پورے قبیلے کو۔
اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ یہ سب باتیں صحیح مسلم شریف، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتابوں کے اپنے اپنے درجے ہیں، احادیث میں سب سے پہلا درجہ بخاری شریف کا ہے اور دوسرا نمبر مسلم شریف کا ہے، اور یہ جو مسلم شریف والے ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور نکاح کے بعد دنیا میں آپ کا قیام 19 سال ہوگا اور کل مدت قیام 40 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے گا۔ آپ کے بعد اگر کسی کے کوئی گھوڑی اگر بچہ دے گی تو قیامت تک اس پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، یعنی آپ کے بعد قیامت بہت قریب ہو جائے گی۔ اس کو ہمارے نبی نے یوں تشبیہ دی ہے کہ ایک جانور بچہ دے گا، جیسے گھوڑے نے بچہ دیا، ابھی وہ سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ سرعت کی طرف اشارہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اتنی مدت ہو، بس تھوڑے سے دن ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، لیکن اور بھی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوں گی۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو علامتیں ہیں یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف سب کتابوں میں ہمارے نبی نے بیان کیے ہیں، اور کچھ علامتیں قرآن پاک میں بھی ہے، میں ہلکا ہلکا اشارہ آپ حضرات کو دیتا رہوں گا۔ زمین میں دھس جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین پھٹے گی، لوگ اندر جائیں گے، یہ واقعات بھی ہوں گے، جس میں تقدیر کا انکار کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ میں اس دن تقدیر کا بیان آپ حضرات کو کیا، لیکن میں نے اس کے لیے مشکات شریف پوری جو باب تھا وہ میں نے سارا دیکھا تھا، اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ایک تو ان کو کبھی سلام مت کرنا، ان کے جنازے میں مت جانا، اور ان کو کسی معاملے میں فیصل نہیں بنانا، اور زمین کے اندر ایسے موقع آئیں گے کہ زمین پھٹے گی، لوگ زمین میں دھسیں گے، کہ اس میں سر فہرست جو لوگ زمین کے اندر دھسیں گے وہ تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 قسم کے لوگوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، اور میں نبی ہوں اور ہر نبی کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، دعا بھی قبول کرتے ہیں، بد دعا بھی قبول کرتے ہیں، تو میں 6 قسم کے لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ان 6 قسم کے لوگوں میں ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، کافی روایتیں 2-3 آپ کو سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو کسی نے کہا کہ حضرت وہ فلانے آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ کو سلام بھیج رہے تھے، تو حضرت نے کہا کہ میں بالکل وعلیکم السلام نہیں کہوں گا اس کو، میں نے سنا ہے کہ وہ تقدیر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ ہمارے رب نے سارا لکھا ہوا ہے پہلے سے، کیا کیا ہوگا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور وہ جو آدمی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، سب نیا نیا ہو رہا ہے، اللہ کو پہلے سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی جو تقدیر کا منکر ہے وہ کافر ہے، لہٰذا اگر وہ مجھے سلام بھیجتا ہے تو میں وعلیکم السلام بالکل نہیں کہوں گا اس کو۔ یہ سخت رویہ حضرات صحابہ کرام نے اس لیے اختیار کیا تاکہ کوئی اس قسم کی جسارت نہ کرے کہ آسمانی باتوں کے اندر شک شبہ یا کسی چیز کا انکار کی طرف نوبت آئے۔ خیر، تو زمین میں تقدیر کا انکار کرنے والے دھسے جائیں گے۔ اسی طرح ایک خاص دھواں، گزشتہ کل تو 26واں پارہ تھا، پرسوں ہمارا 25واں پارہ تھا، تو اس میں سورہ دخان میں کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھی قیامت کی نشانیوں میں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی دھواں بھی نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، اس سے ایمان والوں کو ہلکا سا زکام محسوس ہوگا،
قیامت کی نشانی دھواں، اور دھواں ایمان والوں کو ہلکا سا زکام محسوس ہوگا، مگر کفار کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہو، یعنی کافر ان کا معاملہ خراب ہوگا۔ دھواں تو آئے گا سب پہ، لیکن ایمان والے ہلکا سا اس کو محسوس کریں گے، ایمان کی برکت سے ان کو تکلیف زیادہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایک دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے، بالکل تھوڑی سی آپ کو سنا دوں، بلکہ شاید سنی بھی ہوگی آپ نے، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور مدینہ منورہ میں سورج ڈوب رہا ہے۔ ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ عرش کے نیچے جا رہا ہے اللہ کو سجدہ کرنے۔ جب یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ میں طلوع ہو جاؤں، تو اللہ پاک اس کو کہتے ہیں طلوع ہو جاؤ، تو پھر یہ مشرق سے نکلتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سجدہ کرے گا، اللہ سے پوچھے گا میں طلوع ہو جاؤں، تو اللہ اس کو اجازت نہیں دیں گے، تو پھر یہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے گا، اور جس دن یہ سورج مغرب سے نکل آیا اس دن توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب مشرق مغرب سے لوگ سورج کو دیکھ لیں گے تو کافر سجدے میں گر جائیں گے، وہ کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور گناہگار توبے کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارے رب 8ویں پارے سورہ انعام کے آخری رکوع میں یہ بات فرماتے ہیں، تیرے رب کی بعض نشانیاں جس دن آئے گی، اس دن جو کافر ہوگا وہ کلمہ پڑھے گا لیکن اس کا کلمہ اس کو نفع نہیں دے گا، اور گناہگار توبہ کرے گا تو توبہ نفع نہیں دے گا۔ پھر ابو ذر کو اللہ کے رسول نے سورہ یاسین کی آیت سنائی اور فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج جا رہا ہے اپنے جائے قرار کی طرف، سورج جا رہا ہے جائے قرار کی طرف، اور بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں مستقر الشمس تحت العرش، یہ جو اس کا جائے قرار ہے وہ عرش کے نیچے ہے، یہ عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اس میں اور کافی ساری تفصیلات ہیں، بس ہم عوام کو اتنی ہی سمجھ کافی ہے کہ یہ جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک دن اجازت نہیں ملے گی تو یہ مغرب سے نکلے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک اور نشانی 20واں پارہ اس کا تیسرا صفحہ، 20واں پارہ یعنی تیسرا صفحہ، یعنی دوسرا رکوع جب ختم ہو تو دوسرے رکوع کی آخری آیت، 20ویں پارے کی دوسرے رکوع کی آخری آیت، ہمارے رب فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب قیامت کا وقت آ جائے گا ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ جانور باتیں کرے گا۔ اس کی تفصیلات مظاہر حق مشکات شریف کی شرح میں یوں ہیں، جو حضرت نے یہاں نقل کی ہیں وہ آپ ذرا سن لیجئے۔ دوسرے روز لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوگا کہ صفا پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، مطلب یہ والی بات ہوگی کہ بھئی سورج، بھئی آپ لوگوں کو پتہ ہے سورج مغرب سے نکلا، یہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، تو اچانک یہ والا قصہ بھی ہو جائے گا۔ کون سا والا؟ کہ صفا کی پہاڑی پھٹ جائے گی، جس سے ایک عجیب شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس جانور کے نکلنے کی افواہ اس سے پہلے 2 مرتبہ یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوگی۔ شکل کے لحاظ سے یہ جو جانور ہوگا یہ 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا، چہرے میں یہ انسان کی طرح ہوگا، اور پاؤں اس کے اونٹ کی طرح ہوں گے، گردن اس کا گھوڑے جیسا ہوگا، دم یہ بیل کی جیسی دم ہوگی، اور پشت کے نیچے حصے میں یہ ہرن جیسا ہوگا، اور اس کے سینگ جو ہوں گے وہ 12 سینگے جیسے ہوں گے، اور ہاتھوں میں یہ بندر جیسا ہوگا۔ یہ لوگوں سے بالکل صاف صاف باتیں کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔
तमाम शहरों में ऐसी तेज़ी के साथ दौड़ा करेगा कि कोई इंसान इसका पीछा नहीं कर सकेगा और कोई भागने वाला इससे बच नहीं सकेगा। हर आदमी पर निशान लगाता जाएगा। अगर वो साहिब ईमान है तो मूसा अलैहिस्सलाम की आसा से इसकी पेशानी पर एक नूरानी ख़त खींच देगा, जिसकी वजह से इस मोमिन का चेहरा मुनव्वर हो जाएगा। और अगर वो मोमिन नहीं है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से इसकी नाक या गर्दन पर काले रंग की मोहर लगा देगा, जिसकी वजह से उसका चेहरा बेरौनक हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर एक दस्तरखान पर चंद आदमी जमा हो जाए तो हर एक के कुफ्र और ईमान में इम्तियाज हो सकेगा कि ये मोमिन है और ये काफिर है। क्यों? मोमिन का चेहरा चमकदार होगा, काफिर का चेहरा काला होगा, बेरौनक होगा। इस जानवर का नाम दाब्बतुल अर्ज़ है, जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, 20वां पारा, उसके दूसरे रुकू की आखिरी आयत। उसके दाब्बतुल अर्ज़ के ज़ाहिर होने से सूर के फूंके जाने तक 120 साल का अरसा होगा। एक वक्त और भी आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ में हदीस है कि ये जो हबशी लोग हैं ना, हबशी लोग, मिशकात में हदीस है, उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ। कहा कि तुम्हारे साथ अगर ये हबशी लोग छेड़छाड़ न करें ना तो तुम इनसे छेड़छाड़ मत करना। हाँ, खामखा इनसे लड़ाई मत करना। हाँ, अगर ये लड़ाई करने आए तो फिर इनको छोड़ना मत, लेकिन खामखा इनके ममालिक में जाकर के इनसे लड़ाई की पेशकदमी मत करना तुम। उतरुकुल हबश मा तरकुकुम, ये अल्फाज आपके हैं कि ये हबशियों को यानी खामखा उनसे छेड़छाड़ मत करो। उसकी वजह शारीन ने ये भी लिखी है कि इनके इलाका बहुत दूर है और बीच में बहुत ज़्यादा समंदर और बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये तुम्हें कुछ नहीं कहते तुम कुछ भी मत करना। और फिर आपने फरमाया एक दिन ये भी आएगा, ये मंजर गोया मेरी आंखों के सामने है। अल्लाह अकबर। यानी हमारे नबी की ये बातें जब बयान होती है तो बदन के बाल खड़े हो जाते हैं। ये मंजर गोया के मेरी आंखों के सामने है कि हबशा से एक लश्कर चलेगा, जिसका जो है वो पहला आदमी हरम में होगा और जिसका आखिरी आदमी जो होगा जद्दा के समंदर के पास होगा। ये पूरा एरिया उनके लश्कर से भरा हुआ होगा। जद्दा का समंदर कोई दूर तो यानी करीब तो नहीं है, 65-70 किलोमीटर का फासला है सारा, मक्का और जद्दा के बीच में और समंदर के बीच में इतना काफ़ी फासला है। का जिसका पहला आदमी यहाँ होगा और आखिरी आदमी वहाँ होगा। और आप फरमाते हैं ये मंजर मेरी आंखों के सामने है, अल्लाह अकबर, कि एक हबशी जिसकी टेढ़ी पिंडलियाँ होंगी। आपने देखो हमारी पिंडलियाँ सीधी हैं बिल्कुल, हम रास्ते में चल, बाज़ आपने देखा होगा बाज़ लोगों की पिंडलियाँ ऐसी टेढ़ी होती है, वो जब रास्ते में चलते हैं तो दोनों पाँव के बीच में फासला अजीब अजीब सी चाल होती है। उसको पुरानी उर्दू में पुड्डा कहते हैं, पे हा डाल अलिफ। और दज्जाल के लिए भी ये लफ्ज़ हमारे नबी ने इस्तेमाल किया है। दज्जाल की जो पिंडलियाँ होंगी वो भी टेढ़ी होंगी और वो रास्ते में ऐसे ऐसे चलेगा। हम अब ऐसे चलते हैं ना सीधा, और वो रास्ते में जिसकी पिंडलियाँ टेढ़ी होती हैं तो वो रास्ते में टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो कहा कि वो हबशी मेरी आंखों के सामने है जो बैतुल्लाह के ऊपर नाउजुबिल्लाह चढ़ करके बैतुल्लाह को तोड़ रहा होगा, और पूरी दुनिया में कोई फर्द नहीं होगा जो उसको मना कर सके, और बैतुल्लाह बिल्कुल नाउजुबिल्लाह ज़मीन के साथ मिला देगा, वो बैतुल्लाह गिर जाएगा। अल्लाह अकबर। ये वक्त भी आएगा, हबशा की काफिरों का गलबा होगा और ज़मीन पर इनकी सल्तनत होगी और खाना काबा को एक एक ईंट करके तोड़ देंगे। अल्लाह पाक वो दिन हमें कभी ना दिखाए, लेकिन होगा इस तरह, आपकी खबर है ये। इसी तरह एक निशानी यमन में अदन के इलाके से एक आग ज़मीन की गहराई से निकलेगी जो लोगों को हशर के मैदान शाम की तरफ हाँक कर ले जाएगी और मोमिनीन को मुल्क के शाम के अंदर जमा कर देगी।
اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا نعوذ باللہ کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں سے اور قرآن پاک کاغذ سے مٹا دیا جائے گا. قرآن کو لوگ بھول جائیں گے. ابھی تو ہم پڑھتے ہیں نا, ایک وقت ایسا آئے گا قرآن بھول جائیں گے, اور کاغذ میں ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں تو کاغذ بھی مٹ جائیں گے, کاغذوں سے قرآن پاک مٹ جائے گا. پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے, اور اس کے بعد روحوں کو قبض کیا جائے گا, قیامت آ جائے گی. ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی. کوئی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا, صرف بدترین لوگ رہیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے. پہاڑ دھن دیے جائیں گے. دھننا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب تو ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. دھننا اس کو کہتے ہیں, پہلے زمانے میں یہ تکیہ, رضائیاں, تلائیاں یہ تھوڑی سی دب جاتی تھی. اب تو وہ تکیہ وکیہ کچھ نہیں, اب تو سب فوم آ گئے, مولٹی فوم آ گئی. یہ چیزیں پہلے روئی ہوتی تھی, تو وہ یہ روئی دب جاتی تھی. پھر یہ دکان میں لے جاتے تھے ہم لوگ, اور دکان والے اس کو کھول کر کے اس سے روئی نکالتے تھے, اور پھر اس کو جو ہے وہ, اس زمانے میں مشین بھی نہیں ہوتی تھی, اپنے ہاتھ سے وہ کیا کرتے تھے, اس کو مارتے تھے. اور وہ یہ جو وہ ہوتی ہے اپنی روئی, یہ الگ الگ ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد اس کو الگ الگ کر کے دوبارہ اس کو رضائی میں اور تکیوں میں بھر دیتے تھے, تو وہ پہلے کی طرح نرم ہو جاتی تھی, ورنہ پچک جاتی تھی, سخت ہو جاتی تھی. تو اس روئی کو مارنا اور اس کو الگ الگ کرنا, اس کو دھننا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ دھننا کہتے ہیں. تو پہاڑ دھن دیے جائیں گے. جیسے روئی کو مار مار کے چورا چورا کرتے ہیں, ایسے ہی پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا. زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی. اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی اس حاملہ اونٹنی کی طرح ہوگا جس کے مالک ہر وقت اس کے انتظار میں ہو کہ دن میں ہو یا رات میں کسی وقت بچہ پیدا ہو جائے. بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں, لا تقوم الساعة الا على شرار اہل الارض. قیامت زمین کے اندر جو بدترین لوگ ہوں گے اس پر قیامت آئے گی. ایمان والے وہ پہلے سے جا چکے ہوں گے. ابھی آپ نے سنا, ایمان والے پہلے سے خوشگوار ہوا آ کر کے وہ جا چکے ہوں گے. اور پوری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. پوری دنیا اللہ کے نام سے خالی ہو جائے گی. اس وقت جو آسمان کھڑے ہیں, زمین موجود ہے, پہاڑ موجود ہیں, یہ بلڈنگیں موجود ہیں, یہ اللہ کے نام کی برکت سے موجود ہیں. جب اللہ کا نام ختم ہو جائے گا تو پھر سب ختم ہو جائے گا. تو یہ فرما رہے ہیں. اب سور کیسے پھونکی جائے گی, بالکل آخری بات ہے آج کے سبق کی, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ کے حکم سے سور کو پھونکا جائے گا. سور یہ کیا ہے؟ یہ سینگ ہوتا ہے, آپ نے بیل کا یا گائے کا سینگ دیکھا ہوگا, اسی جیسی ایک چیز ہے. اور اس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں رکھ کر کے اس کو پھونکیں گے, اس سے ایک آواز نکلے گی. جو آواز شروع میں کم ہوگی, بعد میں یہ تیز ہو جائے گی. ابھی آپ کو میں سناتا ہوں. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ حکم دیں گے تو اس کو منہ سے بجائیں گے. لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے, کوئی کسی کام میں ہوگا, کوئی کسی کام میں ہوگا. یہاں تک کہ یعنی جو ہمارے نبی کے الفاظ ہیں کہ ایک کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچے گا اور اس کو میٹر رکھ کر کے ناپ رہا ہوگا, اور قیامت آ جائے گی. عورت نے پیڑا بنایا ہوا ہوگا اور اس کو بیلنے پہ رکھ کے وہ پھیلائی ہوگی, ابھی روٹی ڈالی نہیں ہوگی, قیامت آ جائے گی. پلستر کرنے والا پلستر کرے گا,
یعنی اس زمانے میں پلستر کو تو نہیں جانتے تھے، ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ مٹی کے ذریعے سے حوض کو لیپ رہا ہوگا، ابھی وہ کر ہی رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اچانک آئے گی، جیسے قرآن پاک کے اندر میں اس دن بھی سنا چکا تھا آپ کو کہ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 14واں پارہ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ آسمان اور زمین کی ساری غیب کی خبریں اللہ کو پتہ ہے، اور قیامت کا معاملہ کیسا ہے؟ پلک جھپک ایسی آئے گی، اور بلکہ پلک جھپک بھی دور ہے، یعنی اس میں بھی دیر لگتی ہے، اس سے بھی پہلے آئے گی۔ پلک جھپک میں بھی دیر لگتی ہے، اس سے بھی پہلے آئے گی قیامت۔ تو لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں۔ صبح ہی لوگوں کے کانوں میں ایک باریک آواز آئے گی، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، یہ کیسی آواز ہے؟ آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ کڑکدار ہو جائے گی، اور اس آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور لوگوں پر ایک بے ہوشی طاری ہوگی۔ اس پہ میں آپ کو اللہ کے رسول کی وہ بات سناؤں جو بخاری شریف، مسلم شریف میں ہے، کہ جب یہ آواز تیز ہو جائے گی تو جیسے لوگ موجود ہیں تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اصغى لیتن ورفع لیتن، یعنی بدن کے اعضاء معطل ہو جائیں گے، اور ہر آدمی جیسے یہ میں اس طرح میری گردن سیدھی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ گردنیں ایسی ہو جائیں گی اور کچھ گردنیں ایسی ہو جائیں گی۔ اگر یہ ایسی ہو گئی تو یہاں نیچے ہو گئی، یہاں سے اٹھ گئی، اور اگر یہ ایسی ہے تو یہاں سے نیچے ہو گئی، یہاں سے اٹھ گئی۔ یعنی دل جب پھٹ جاتا ہے اور روح جب آدمی کی نکل آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یا یوں لڑک جاتی ہے گردن یا یوں لڑک جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصغى لیتن ورفع لیتن، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لوگوں پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ آواز اور زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے باہر کے وحشی جانور شہروں میں آ جائیں گے، اور شہروں کے لوگ گھبراہٹ میں جنگل میں نکل جائیں گے، پھر آواز اور زیادہ سخت ہوگی، تو آسمان کے تارے، چاند اور سورج یہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، قرآن میں ہے۔ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ اس سور کے بعد یہ سارا کام ہوگا، سورج، چاند، ستارے، حالانکہ کتنا بڑا سورج ہے، کتنے بڑے ستارے ہیں، اور کتنا بڑا آسمان ہے، لیکن اس کے سامنے، سور کے سامنے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور زمین بھی ختم ہو جائے گی، ابلیس اور فرشتے بھی مر جائیں گے، سب سے آخر میں عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، روحیں اور سور بھی تھوڑی دیر کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں رہے گا۔ جب اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ فرمائیں گے، یہ کہاں ہے یہ بات؟ 24واں پارہ سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں یہ والی بات، کہ اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے، پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو ایک ہے، وہ سب پر حاوی ہے، دبدبے والا ہے، ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی رہے گی،
اس کے بعد باقی چیزیں پھر پیدا ہوں گی، آگے پھر اس کا انشاءاللہ پھر جزا اور سزا کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا اگلا موضوع ہے۔ دوستو اللہ پاک ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس دن کے آنے سے پہلے ہماری تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک چھوٹی قیامت سب سے پہلے آئے گی، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ اور یہ آپ کا فرمان آپ کو سنا دوں، من مات فقط قامت قیامتہ، جس آدمی کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس قیامت سے پہلے اپنی اس قیامت میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے، آخری جمعہ ہے آج ہمارے رمضان کا، اور دوستو اللہ پاک ہمیں ان آخری دنوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اور سچی توبہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور دل سے اللہ کی طرف ہمیں توجہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ قیامت سے پہلے ہمیں جو زندگی آپ نے دی ہے، اللہ اس زندگی میں کامل ایمان اور یقین ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ فرائض کی ہمیں پابندی نصیب فرما، مرتے دم تک ساری نمازیں ہمیں مسجد میں نصیب فرما، مرتے دم تک سارے روزے رکھنا آسان فرما۔ اللہ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہمیں مرتے دم تک ساری زکوٰۃ دینے والا بنا، اور ہمیں اپنے گھر کا طواف اور مسجد نبوی آپ کے نبی کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ، ہمارا دل دماغ اپنے پاک دین کے سیکھنے اور پاک دین کے پھیلانے کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ آج کا روزہ آسان فرما اور قبول فرما، جمعہ ہے جمعے کے اعمال آسان فرما، درود شریف کی کثرت نصیب فرما، سچی توبہ آج ہمیں نصیب فرما، اور اس توبے پر قیام اور دوام نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کا آخر ہے، استغفار کی، توبے کی کثرت نصیب فرما، گناہوں کی نفرت نصیب فرما، تراویح جتنی باقی ہے وہ آسان فرما۔ اے اللہ جو نشستیں باقی ہیں وہ آسان فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، غلط قسم کے دوستوں سے بچا، غلط ماحولوں سے ہمیں بچا۔ اللہ پاک ماحول، مسجد کا ماحول، دعوت و تبلیغ کا ماحول، مدرسے کا ماحول اے اللہ ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ غلط قسم کے دوست، غلط ماحول، غلط ذہن سازی سے ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، صحابہ اور بزرگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کم سے کم روزانہ 1 سپارہ مرتے دم تک نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی یاد کے لیے ہمیں وقت نکالنا آسان فرما، صبح شام آپ کی یاد نصیب فرما۔ مومن کا ہتھیار کتاب ہے، صبح شام حفاظتی دعائیں ہیں، اللہ اس کتاب کی پابندی صبح شام ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا مزاج بنا، اپنی ہر ضرورت آپ کے سامنے پیش کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم پہ کسی کا قرضے کا بوجھ نہ ڈال، اے اللہ ہم پہ جو قرضے ہیں سارے ادا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کو اپنا گھر عطا فرما۔ اللہ کسی کے رشتے اور شادی کا مسئلہ ہے، اللہ جوڑ کے رشتے بھی عطا فرما اور شادیاں بھی آسان فرما، بچیاں بچے سب کی شادیاں آسان فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان اولادوں کو مسجد والا بنا، صالح اور نیک بنا اور متقی بنا، سر سے لے کر پیر تک اپنے پاک نبی کی پاک سنتوں پر ہمارے بچوں کو چلنے والا بنا۔ اللہ ہمارے بہت سارے سفید داڑھی والے ہمارے بزرگ ان مسجدوں میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، اللہ ان بزرگوں کی قدردانی ہمیں نصیب فرما۔ ہم دل سے ان بڑوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان بڑوں کا سایہ قائم اور دائم فرما۔
ہمیں اپنے والدین، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کی قدردانی، ان کی خدمت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما، ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کا خیر ساری دنیا میں عام فرما، اس مسجد کا فیض ساری دنیا میں عام فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھائی دور دور سے آتے ہیں، ہمارے اس محلے کے بھی ہیں اور دور دور سے ہماری محفلوں میں آتے ہیں، آپ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ انہوں نے پورا رمضان حاضری دی اور آپ کے حبیب کی اور آپ کی باتیں سنی، اللہ یہ حاضری، یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، کہنے کو بھی قبول فرما اور سننے کو بھی قبول فرما اور عمل کو بھی قبول فرما اور اس کی تبلیغ کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ گھروں سے بیماریاں ختم فرما، ہسپتالوں سے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ غزہ کے، رفح کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ کافروں کو شکست عطا فرما اور ان سے ہمارے دلوں میں کافروں کا روب بالکل نہ بیٹھا، بلکہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دے اور ان کو یا اللہ ان کو شکست دے کر کے ان کا رخ اپنی طرف کر دے اور مسلمانوں سے کافروں کا رخ ختم کر دے۔ اللہ یہ عید خوشی کا سبب بنے، غم کا سبب نہ بنے، پریشانیوں کا سبب نہ بنے، حادثات کا سبب نہ بنے، برکتوں کا سبب بنے، رحمتوں کا سبب بنے، ظاہری باطنی روحانی ہر لائن کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ساری خیریں ہم سب کو عطا فرما، اور جتنے شرور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ ساری شرور سے ہمیں پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔